بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول یہ ایک مختصر سا مدحیہ مضمون ہے جس میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ممدوح ابو بکر بن سعد کی تعریف کی ہے اور ان کے زمانے میں ان کے حسن انتظام اور عدل و انصاف کو تمثیلی انداز میں بیان کیا ہے کہ ان کے زمانے میں اتنا اچھا انتظام ہے، عدل ہے اور انصاف کا ہر طرف چارہ ہے کہ لوگوں میں عشق و محبت کے جذبات عروج پر ہیں اور انہیں ان کی ماں سوا کسی اور چیز کی فکر نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں مرا راحت از زندگی دوش بود کہ آہ ما رویم در آغوش بود۔ مجھے مرا راحت از زندگی دوش کہتے ہیں گزشتہ رات کو، گزری ہوئی رات کو، اور بود یہ فعل ماضی ہے بودن سے۔ مرا راحت از زندگی دوش بود، کہنے مجھے زندگی کا آرام دوش بود کل رات حاصل تھا۔ مرا راحت از زندگی دوش بود، مجھے زندگی کا آرام کل رات حاصل تھا کہ آہ ما رویم در آغوش بود۔ ماہ رویم، ماہ رو کہتے ہیں چاند جیسے خوبصورت والے چہرے کو، اور اس کے اندر جو میم ہے یہ آغوش کا مضاف ہے، اصل میں تھا آغوشم، ضرورت شعری کی وجہ سے تقدیم و تاخیر ہو گئی کہ آہ ما رویم در آغوش بود، جب کہ وہ ماہ رو میرے آغوش میں تھا۔ کہ آہ ما رو، جب کہ وہ ماہ رو یعنی خوبصورت ممدوح، در آغوش بود میرے آغوش میں تھا، تو اصل میں تھا در آغوشم میرے آغوش میں۔ مرا راحت از زندگی دوش بود، مجھے زندگی کا آرام کل رات حاصل تھا کہ آہ ماہ رویم در آغوش بود، جب کہ وہ ماہ رو میرے آغوش میں تھا۔ مر او را چو دیدم سر از خواب مست، بدو گفتم اے سر و پیش تو پست۔ مر او را، مر کبھی کلام میں تحسین پیدا کرنے کے لیے آتا ہے اور کبھی اس کے معنی آتے ہیں خاص کے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مر او را چو دیدم سر از خواب مست، میں نے جو اس کو نیند کی مستی میں سرگرداں دیکھا۔ مر او را چو دیدم، جب میں نے اپنے ممدوح کو دیکھا، سر از خواب مست کہ نیند کی حالت میں وہ سرگرداں ہے، مست ہے۔ بدو گفتم، تو میں نے اس سے کہا، بدو کے معنی آتے ہیں اس کی، تو بدو گفتم میں نے اس سے کہا اے سرو، اے پر رک جائیں گے، اے اور سرو ایک پیڑ کا نام ہے جو بہت اونچا ہوتا ہے، عام طور پر شعراء اپنے ممدوح کے قد و قامت کو اسے تشبیہ دیتے ہیں۔ بدو گفتم اے، میں نے کہا کہ اے وہ سر و پیش تو پست کہ جس کے سامنے سر وہی پست ہے، یعنی میرا ممدوح بہت اونچے قد والا ہے جو خوبصورتی کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت ہے۔ کہہ رہے دمی نرگس از خواب نوشیں بشوی، دم ایک دم اور نرگس ایک پھول کا نام ہے، اور یہاں مراد ہے نرگس جیسی آنکھ، ایک بہت خوبصورت پھول ہوتا ہے اور شعراء عام طور پر ممدوح کی آنکھوں کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اور نوشی کے معنی آتے ہیں میٹھی، تو خواب نوشی میٹھی نیند، بشو یہ فعل امر ہے شستن مصدر سے دھونے کے معنی میں، تو دم نرگس از خواب نوشیں بشوی، تھوڑی دیر کے لیے نرگسی آنکھ میٹھی نیند سے دھو لے۔ دم تھوڑی دیر کے لیے، نرگس یعنی نرگسی آنکھیں، از خواب نوشیں میٹھی نیند سے بشوی دھو لے۔ چو گل بن بخند اور چو بلبل بگوئی، تو گلبن کہتے ہیں گلاب کا پودا یا اس کا جو شاخ ہوتا ہے اس کو بھی گلبن کہا جاتا ہے، اور خندیدن سے خند ہے ہنسنے کے معنی میں، اور بلبل ایک
خوبصورت پرندے کا نام ہے، اور بگو یہ گفتن سے فعل امر ہے۔ چو گلبن بخند و چو بلبل بگوئے، شاخ گل کی طرح ہنس و چو بلبل بگوئے، اور بلبل کی طرح چہک۔ تو اس شعر کے اندر شیخ سعدی نے محبوب کو اونگتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ سونا محبوب کا کام نہیں ہے، معشوق کا کام سونا نہیں ہے، بلکہ گلاب کی طرح ہنسنا اور بلبل کی طرح چہکنا ان کا کام ہے۔ تو اس شعر کا مطلب یہ ہے، چہ می خسپی اے فتنہ روزگار، بیاؤ زمع لعل دوشیں بیار۔ تو چہ کے معنی کیوں، اور می خسپی یہ خفتن مصدر سے ہے سونے کے معنی میں، اور روزگار کے معنی جمانا، اور فتنہ کے معنی آزمائش کے آتے ہیں۔ تو چہ می خسپی اے فتنہ روزگار، اے زمانے بھر کے فتنے تو کیوں سو رہا ہے، چہ می خسپی تو کیوں سو رہا ہے، اے فتنہ روزگار اے زمانے بھر کے فتنے، بیا تو بیا یہ فعل امر ہے، اس کے معنی آ سے بیا، اور مئے کے معنی میں سے مئے اضافت کی وجہ سے یا مجھولا ہے، مئے کے معنی آتے ہیں شراب کے، اور لال مئے لال کہتے ہیں سرخ رنگ کی شراب کو۔ اور اس نسخے کے اندر دوشی ہے، اور ہمارے ایک اور نسخہ ہے اس کے اندر ہے نوشی، تو نوشی پڑھیں اس کو میٹھی شراب کے معنی میں۔ تو بیاؤ زمع لعل نوشی بیار، آ اور سرخ رنگ کی میٹھی شراب لا، بیا آ و زمع لعل نوشی، اور سرخ رنگ کی لال رنگ کی میٹھی شراب بیار لا۔ تو اس شعر کے اندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ممدوح کو فتنہ روزگار کہا، یعنی محبوب جب زیادہ حسین ہوتا ہے تو اس کا حسن یہ فتنہ بن جاتا ہے، زمانے بھر کے لوگ اس کے حسن کی جال میں پھنس جاتے ہیں۔ نگاہ کرد شوریدہ از خواب و گفت، مرا فتنہ خوانی و گوئی می خفت۔ کہہ رہے ہیں نگاہ کرد، نگاہ کیا، شوریدہ کہتے ہیں پریشان حال کو، تو نگاہ کر شورید از خواب و گفت، اس پریشان حال نے نیند سے آنکھیں کھولی، و گفت اور کہا، مرا فتنہ خانی و گوئی می خفت، می خفت فعل نہیں ہے خفتن سے، مرا فتنہ خانی خاندن سے ہے خانی، مرا فتنہ خانی تو مجھ کو فتنہ بھی کہتا ہے، اور گوئی میں خفت اور یہ بھی کہتا ہے کہ مت سو۔ تو جب شاعر نے اپنے ممدوح کو کہا، فتنہ بھی کہا کہ فتنہ روزگار ہے زمانے بھر کا فتنہ، اور یہ بھی کہا کہ تو مت سو، محبوبہ کا کام سونا نہیں ہوتا ہے، تو محبوبہ نے الزاماً کہا کہ ایک طرف تو مجھے فتنہ سے تشبیہ دے رہا ہے، اور دوسری طرف میری بیداری کا آرزومند ہے، حالانکہ فتنہ کا دب جانا یعنی سو جانا ہی مناسب ہوتا ہے۔ در ایام سلطان روشن نفس، نبیند دیگر فتنہ بیدار کس۔ کہہ رہے ہیں در ایام سلطان روشن نفس، سلطان موصوف، روشن نفس اس کی صفت ہے، روشن نفس بادشاہ کے زمانے میں نبیند دیگر فتنہ بیدار کس، کوئی شخص اور فتنہ بیدار نہیں دیکھے گا۔ تو روشن دل بادشاہ سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد وہی شیخ سعدی کے ممدوح ہیں ابو بکر ابن سعد۔ تو اس شعر میں انہوں نے بڑے لطیف انداز میں اپنے ممدوح کی تعریف کی ہے، اور بتلایا ہے کہ ان کے زمانے میں جو بادشاہ ابو بکر ابن سعد ہیں، ان کا حسن انتظام کا عالم یہ ہے کہ ہر طرح کے فتنے سو گئے ہیں سوائے معشوقان نازنین کے فتنوں کی۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے ممدوح کی بہت اچھے انداز میں تعریف کی ہے۔